کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت فرماتے، حضور کے اصحاب سے حد درجہ محبت فرماتے، بالخصوص جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا علی مرتضیٰ، جمیع صحابہ کو بھی جو ہے وہ حد درجہ ان کا احترام کرتے، لیکن خاص کر ان چاروں کی جو ہے حد درجہ تعریف فرماتے، اور جس طرح ان چار خلفاء کی تعریف فرماتے اسی طرح آپ حضور کی آل کے ساتھ محبت فرماتے۔ اس لیے تو آپ فرماتے کہ خدا را بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دا مان آل رسول۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدی کا لکھا ہوا کلام سنا، زیارت بھی کروائی اور سنا۔ جناب سعدی کیا عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ بالغ العلا بکمالہ کشفت جاب جمالہ حسنت جبی و حسالہ۔ میرے آقا نے فرمایا اب چوتھا فقرہ یوں لکھ دو، سعدی کہو صلو علیہ وآلہ۔ چار مصرے جو بنے ہیں، چوتھا مصرع میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ سعدی شیرازی کو خواب میں بتایا تھا۔ اب یہ پورا شعر چار مصروں میں مکمل ہوا تو اس طرح ہوا کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع حسالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور جو ہے وہ آخری جو ہے کلام کا مصرع بتا دیا، یعنی یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حد درجہ آپ پر جو ہے وہ کرم نوازی تھی۔ حضور علیہ السلام کہ آپ منظور نظر تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کلام کو پسند فرماتے تھے اور آپ کو اپنا دیدار کرواتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، اسی لیے جناب والا کے حضرت امیر خسرو نے ایک کلام لکھا۔ کیوں کہ حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ میرے شیخ کامل حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے کلام سعدی پڑھ رہے تھے، تو حضرت کلام سعدی کو پڑھتے ہوئے اپنے شیخ کو دیکھا تو امیر خسرو عرض کرنے لگے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس جیسا ایک کلام لکھ دوں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاں امیر خسرو لکھو۔ تو امیر خسرو نے ایک کلام لکھا اور اس میں بڑا فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ کلام لکھا، اور جس وقت پیش کیا تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے وہ کلام پڑھا امیر خسرو کا لکھا ہوا، تو فرمایا اے امیر خسرو ٹھیک ہے، خوب لکھا ہے تو نے، فصاحت و بلاغت کے الفاظ صحیح طرح استعمال کیے ہیں، پر جو سعدی شیرازی نے لکھا ہے اس کا جواب نہیں، وہ لاجواب ہے۔ اچھا پھر محنت کی اور پھر کلام لکھا، امیر خسرو نے پھر کلام لکھ کر اپنے مرشد کے پاس پیش کیا، اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے پھر دوسرا کلام پڑھا اور پھر فرمایا اے خسرو بے شک تو نے خوب لکھا، اچھا لکھا، پر جو سعدی شیرازی نے لکھا ہے وہ کمال لکھا ہے، جو سعدی شیرازی نے لکھا ہے وہ کمال لکھا ہے، لاجواب لکھا ہے، اس جیسا جو ہے کلام اس کی مثال کوئی نہیں۔ اب امیر خسرو نے پھر جو ہے وہ نہایت ہی محنت کے ساتھ اور بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ، سوز و ساز کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ، اور جو ہے وہ فصاحت و بلاغت پر مبنی ایک تیسرا کلام لکھا اور پھر اپنے مرشد کے پاس خواجہ جناب نظام الدین محبوب الہی کے پاس پیش کر دیا۔ اب یہ تیسرا کلام تھا امیر خسرو کا جو مرشد نے پڑھا اور پھر یہی کہا کہ امیر خسرو تو نے کمال کیا ہے، خوب لکھا ہے، ٹھیک لکھا ہے، لیکن جو سعدی شیرازی نے لکھا ہے وہ لاجواب لکھا ہے۔ اب حضرت امیر خسرو نے عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے، میں نے تو بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، سوز و ساز کے ساتھ، عشق اور محبت اور مدت کے ساتھ یہ کلام لکھا ہے فصاحت بلاغت پر مبنی، اور آپ تیسری مرتبہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو سعدی شیرازی نے لکھا ہے وہ لاجواب ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا امیر کو رات کے وقت آنا، ہم پھر بتائیں گے۔ رات پڑ گئی، رات کا وقت ہوا، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ
اپنی مسند پر تشریف فرما ہے، جناب امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ میں نے یہ واقعہ تو نہیں بیان کیا، لیکن امیر خسرو کے حالات زندگی کے متعلق یہ بیان کر چکا ہوں کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسی کس مقام پر فیض ہستی تھے۔ تو لہٰذا آج بھی صوفیاء کہتے ہیں کہ پیر ہو تو نظام الدین جیسا، مرید ہو تو امیر خسرو جیسا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، بارن میں عرض کر رہا تھا، رات پڑ گئی، شیخ کامل اپنی مسند پر تشریف فرما ہے، امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ بھی آ گئے۔ اب رات جس وقت مرشد کی کچہری میں، مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا فرماتے ہیں امیر خسرو کہ میں نے دیکھا کہ میرے مرشد نے میرے اوپر نگاہ ڈالی، اور ایسی نگاہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ پردے اٹھ گئے، اور میں نے دیکھا ایک عظیم بزم، ایک محفل سجی ہوئی ہے، اس محفل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسند پر تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے سعدی شیرازی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور یہ کلام پڑھ رہے ہیں کہ بالغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جو ہی جملہ ختم ہوتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء محبوب رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی دوبارہ پھر پڑھ۔ حضرت سعدی پھر پڑھتے ہیں، اور پھر جب کلام مکمل ہوتا ہے حضور پھر ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی پھر دوبارہ پڑھ۔ یہ ساری مجلس جس وقت امیر خسرو نے اپنے مرشد کے پاس دیکھی تو جناب امیر خسرو پکار اٹھے، خدا کی قسم واقعی جو سعدی نے لکھا ہے وہ سعدی نے کمال لکھا ہے، جو سعدی نے لکھا ہے وہ سعدی نے کمال لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ جو کلام ہے یعنی بالغ العلا بکمالہ، یہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ بالغ العلا بکمالہ کہ میرے آقا بلندیوں پر پہنچے اپنے کمال سے، جو اللہ نے ان کو کمال عطا فرمایا تھا، اللہ کے محبوب کو جو اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا اس کمال کے ذریعے وہ بلندیوں پر پہنچ گئے، اور کشفت الدجی بجمالہ، اور غائب ہو گئے، اندھیرے چھپ گئے، اندھیرا غائب ہو گیا آپ کے جمال کمال کی وجہ سے، آپ کے وہ حسین چہرے کی وجہ سے اللہ نے اندھیروں کو غائب کر دیا، اللہ نے کائنات کو منور فرما دیا، اللہ نے کائنات کو روشن فرما دیا۔ آپ کو جو اللہ نے جمال عطا فرمایا تھا اس جمال کی وجہ سے اندھیرے غائب ہو گئے، اور حسنت جمیع خصالہ، اور آپ کو اللہ نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، جو خصائل اور خوبیاں عطا فرمائی، جو کمالات اور محاسن خوبیاں عطا فرمائی، تو ان کی حد ہی نہیں ہے۔ صلو علیہ وآلہ، آپ پر بھی درود ہے اور آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔